بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف۔ کہتے ہیں ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یکدم آگے آ گئے، اس بھیڑ میں گھس گئے، کسی کو مار کے ہٹایا، کسی کو دھکا دے کر ہٹایا۔ وہ لوگوں کو ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ارد گرد قبائل کے لوگوں کو دعوت دینے کا ارادہ فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بن جائیں اور اسلام کی قوت میں اضافہ ہو۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سفر فرمایا وہ سفر طائف کا تھا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ طائف میں کثیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے اب بھی کوئی گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سردار کی جانب ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں کہ بعد میں مسلمان ہوئے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سے ملاقات کی اور آپ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مخالفوں کے مقابلے میں آنے کی دعوت بھی دی۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا تم وہی ہو جس کو خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے اور کوئی نہیں ملا؟ اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا اور کہا میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی ہی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت ہی خطرناک ہے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، ان تینوں نے اپنے غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، راستے میں بھی لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان سے گزرنے لگے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قدم اٹھاتے اس پر پتھر مارتے۔ آپ کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف سے پتھر مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی شدت سے بیٹھ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کو بچانے کے لیے خود کو پتھروں کے آگے کر رہے تھے، اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے۔ اس حالت میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فکر تھی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے، اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ اس وقت تک زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ نے اللہ سے یوں دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے، تو ہی میرا رب ہے اور میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باغ کے مالک قطبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہیں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام عداس تھا۔ عداس حاضر ہوا تو انہوں نے اس کو حکم دیا انگوروں کی بیل سے خوشہ توڑو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ آگے کیا اور بسم اللہ بولا تو عداس کہنے لگا کہ یہاں کے لوگ تو یہ کھانا کھانے سے پہلے ایسا نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟
اداس کہنے لگا کہ وہ نصرانی ہے اور وہ نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو؟ اداس بہت حیران ہوا، بولا آپ کو یونس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ جب میں نینوا سے نکلنے لگا تو 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یونس علیہ السلام کو جانتے ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے ہی مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن کر اداس آپ کے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک قطبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے اداس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک چومتے دیکھا تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تمہارے اس غلام کو اس شخص نے گمراہ کر دیا ہے۔ پھر اداس ان کی طرف آیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اس کے ہاتھ پیر چوم رہا ہے؟ اس پر اداس بولا، میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس پر قطبہ نے کہا، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ روایات میں آتا ہے کہ اداس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب باغ سے نکل کر کرن کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایہ کیے نظر آئی۔ اس بدلی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے بنی کثیب کی قوم کو جو آپ نے کہا، اس پر انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگراں کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسی لیے بنی کثیب کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں اس قوم کو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا یا انہیں زمین میں دھنسا کر ان پر پہاڑ گرا دوں گا۔ پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کی اولاد میں سے ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے فرمایا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نام دیا ہے رؤوف اور رحیم، آپ حقیقت میں بھی ایسے ہی ہیں۔ طائف کے اسی سفر پر آپ کے راستے میں 9 جنوں کا گزر ہوا۔ وہ شام کے ایک شہر میں رہنے والے تھے۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ طائف سے واپسی پر آپ نے مکہ میں داخل ہوئے اور حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ جن اپنی قوم میں واپس گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچے۔ انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے عرض کی، میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہے، آپ وہاں تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا، آپ رات میں کسی وقت حجون میں آئیں گے۔ حجون مکہ کے ایک قبرستان کا نام تھا۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک سیاہ فام لوگ آئے، یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ ان میں سے ایک جن نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جس جگہ رہنے والے ہیں وہ جگہ دور ہے، اسی لیے ہماری سواریوں کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجیے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جب وہ تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو زیادہ پرگوشت ہو جائے گی، اور یہ لیت اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ۔ اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔